نظیر بھٹو پہلی خاتون تھی جو دنیا کے کسی بھی مسلمان ملک کی حکمران بنی۔ ان کا شمار جنوبی ایشیا کے انتہائی باز سررہنماؤں میں ہوتا ہے۔ بینظیر بھٹو 21 جون 1953 کو پاکستانی شہر کراچی میں پیدا ہوئی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی پی پی کی بنیاد رکھی اور 1971 سے 1977 تک وزیر اعظم رہے۔ پاکستان میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بینظیر بھٹو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی۔ 1969 سے 1973 تک وہ ریڈ کلف کالج اور پھر ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہی، جہاں سے انہوں نے کمپیریٹو گورنمنٹ میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ برطانیہ چلی گئی، جہاں 1973 سے 1977 تک وہ آکسفورڈ میں زیر تعلیم رہی اور 1976 میں آکسفورڈ یونین کی صدر بھی بنی۔ یہاں سے انہوں نے انٹرنیشنل لا اینڈ ڈپلومیسی کا کورس بھی مکمل کیا۔ بینظیر بھٹو 1977 میں پاکستان واپس آئی تو جنرل محمد ضیاء الحق کے زیر قیادت فوجی کارروائی میں ان کے والد کی حکومت کی برطرفی کے بعد انہیں گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ ایک سال بعد 1978 میں جنرل ضیاء الحق صدر بن گئے اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مخالف کے قتل کا حکم دینے کے الزام میں سزا کے طور پر پھانسی دی گئی۔ بینظیر بھٹو کو پی پی کی قیادت والد سے ورثے میں ملی۔ 1980 میں ان کے خاندان کو ایک اور سانحہ اس وقت پیش آیا جب بینظیر بھٹو کے بھائی شاہنواز بھٹو کو رویرہ میں واقع ان کی اپارٹمنٹ میں قتل کر دیا گیا۔ اہل خانہ کا اصرار تھا کہ انہیں زہر دیا گیا، لیکن اس پر کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا گیا۔ ایک اور بھائی مرتضیٰ بھٹو 1996 میں جب ان کی بہن برس اقتدار تھی، پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں انتقال کر گئے۔ بینظیر بھٹو کو اپنی والدہ کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی پی پی کے شریک چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا اور بالآخر 1998 کے انتخابات میں وہ وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی اور یوں وہ دنیا کی سب سے کم عمر سربراہ مملکت اور کسی اسلامی ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم قرار پائی۔ تاہم 20 ماہ بعد انہیں صدر غلام اسحاق خان کے احکامات کے تحت کرپشن کے الزامات پر اس عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ 1993 میں وہ دوبارہ منتخب ہوئی، لیکن اس بار بھی 1996 میں صدر فاروق لغاری نے انہی الزامات کے تحت ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ جب وہ وزیر اعظم تھی تو یونینز کے ساتھ مذاکرات میں ان کے بے لچک سوچ کی وجہ سے اکثر انہیں آئینی خاتون یعنی آئرن لیڈی کا نام دیا جاتا تھا۔ انہوں نے آزاد منڈی کے مختلف معاشی پالیسیوں پر کام کیا، جن میں ڈی ریگولیشن، افرادی قوت اور لچکدار منڈیاں اور نجاکاری قابل ذکر ہیں۔ تاہم بڑھتی بے روزگاری اور افراط زر کے باعث ان کی معاشی پالیسیاں عوامی مقبولیت کو کھو بیٹھیں۔ وہ ایک طویل عرصے تک برطانیہ اور دبئی میں اپنی مرضی سے جلاوطنی کی زندگی گزارتی رہی اور اس دوران 1999 میں انہیں کرپشن کے الزامات پر 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بیرون ملک رہتے ہوئے بھی انہوں نے پارٹی کی قیادت کا سلسلہ جاری رکھا اور 2002 میں پارٹی رہنما کی حیثیت سے ان کی مزید توثیق کر دی گئی۔ بینظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو اس وقت پاکستان واپس آئی جب صدر پرویز مشرف نے انہیں کرپشن کے تمام الزامات سے بری قرار دے دیا اور یوں ان کی واپسی اور اقتدار میں شراکت کے ممکنہ معاہدے کی راہیں کھل گئی۔ جلاوطنی کے 8 سال بعد بینظیر بھٹو کی وطن واپسی اس بنا پر المناک رہی کہ ان کی استقبالی جلوس پر خودکش حملہ ہو گیا، جس میں 136 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ان کی اپنی جان محض اس بنا پر بچ گئی کہ جس لمحے خودکش حملے آور نے اپنا وار کیا، وہ جھک کر اپنی بختر بند گاڑی کی اوٹ میں چلی گئی۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے ملک میں ہنگامی حالات نافذ کر دی، جس پر بینظیر بھٹو نے اس ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا اور عوامی مظاہروں کے ذریعے اپنے حامیوں کو سڑکوں پر لانے کی دھمکی دے دی۔ 9 نومبر کو بینظیر بھٹو کو اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور 4 دن بعد انہوں نے پرویز مشرف سے استعفیٰ کا مطالبہ کر دیا۔ ہنگامی حالات دسمبر 2007 میں ختم کی گئی۔
27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد ایک حملہ آور نے بینظیر بھٹو پر گولیاں چلانے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا دیا، اور اس کارروائی میں بینظیر بھٹو اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ وہ اپنے پیچھے بٹا ہوا ورثہ چھوڑ گئی۔ ان کے پورے کیریئر کو مسلم دنیا کی خواتین اور انتہا پسندی کے خلاف عالمی جنگ کے حوالے سے ایک شاندار فتح تصور کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے خاطر ان کی کوششیں اور تمام تر جدوجہد تعدیر باقی رہنے والا وہ ورثہ ہے جس پر ان کی حریف بھی انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج پاکستان میں کئی یونیورسٹیاں اور عوامی عمارات بینظیر بھٹو کے نام سے منسوب ہیں، جب ان کا کیریئر کئی لوگوں کے لیے ایک مثال کے ماند ہے، جن میں نوبل امن انعام یافتہ ملالہ یوسف زئی بھی شامل ہے۔